جی جنرل صاحب، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو خان صاحب ہیں انہوں نے پہلے تو یہ بات اشاروں کنایوں میں کی کہ نیوٹرل ہے، اس کا کسی کو حق نہیں ہے کہ نیوٹرل ہو، اور پھر انہوں نے نام لینے شروع کر دیے، میر جعفر اور میر صادق کا جو لقب دینا شروع کر دیا، اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ اور کھلے اور ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں، وہ ٹارگٹ فنگرنگ بھی کر رہے ہیں، کون کن کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ فوج کو، جنرل باجوہ صاحب کو، اس طرح مطلب ان کا بھی اشارہ. تو اب اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا وہ کہہ رہے ہیں، اور کیا ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیے آن ہے مائک. اس کے جو ظاہری عوامل ہیں ان ٹرمنالوجیز کے جو انفارچونیٹلی یوز کی گئیں اور جس بیانیے کو پروان چڑھایا گیا، اس کو تقویت بخشی گئی، اس کے ظاہری عوامل اور ان کا ایک کرونالوجی تو میں نے آپ کو دے دی ہے. اس کے کچھ اندرونی محرکات کیا ہیں اور وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں چیزیں. I would request the DGI to please comment on that. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے شعوری احساس ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنے درمیان دیکھ کے حیران ہیں، اور میں آپ کی حیرانی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میری ذاتی تصاویر ہوں، ذاتی تشہیر ہو، اس پہ میری پالیسی تقریباً 1 سال سے واضح ہے، جس پہ میں اور میری ایجنسی سختی سے پابند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا منصب اور میرے کام کی نوعیت ایسے ہے کہ مجھے پس منظر میں، مجھے اور میری ایجنسی کو پس منظر میں رہنا ہے. لیکن آج کا دن کچھ مختلف ہے. آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں، جس کے جوان، جس کے آفیسر صبح شام اس وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اور خصوصی طور پہ میں اپنی ایجنسی کے لیے آیا ہوں، جس کے آفیسرز اور ایجنٹس پوری دنیا میں، پاکستان کے اندر اس ملک کی پہلی دفاعی لائن بن کے 24 گھنٹے جاتے کام کرتے ہیں. جب ان کو جھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا، تہذیب کا نشانہ بنایا جائے، تو بحیثیت اس ایجنسی کے، اس ادارے کے سربراہ کے، میں خاموش نہیں رہ سکتا. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب جھوٹ اتنی آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو، تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے. میں کوشش کروں گا بلا ضرورت سچ نہ بولوں. قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جاؤں. لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، تاکہ میں اپنے ادارے کا، اپنے جوانوں کا، اپنے شہداء کا دفاع کر سکوں. آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب، اس کے ساتھ آفیسر، جوان شہید ہوئے. اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی، لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا. لہٰذا اس پس منظر میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ میر جعفر، میر صادق اور غدار کی کیا پس منظر ہے، دیکھیے اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا. یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے. یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے. یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا، صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا. اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے، ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کر لیں، سیاست سے باہر نکل جائیں. اور میرا یہ ایمان ہے،
میری ایجنسی ہو, میرا ادارہ ہو, پاکستان کے ہر فرد کا, اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو, افکار ہو, اس کا برابر مساوی حق ہونا چاہیے. اس کو کسی ایک گروہ, کسی ایک نام کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے. یہی اس ادارے کی شان ہے, یہی اس ادارے کی آن ہے. ان تمام امور کو ذہن میں رکھ کے یہ ہم نے فیصلہ کیا. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال سے اور بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا اور مختلف طریقے سے